اچھا نماز کا ٹائم ہو گیا اور ہمیں ساتھ ساتھ نماز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ مسند احمد میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کفر شرک اور ان سب چیزوں میں فرق ہے، جو آدمی یا جو مسلمان نماز سے دور ہو گیا وہ کفر کے قریب ہو جائے گا، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور میرے کپڑوں میں اسمیل زیادہ آ رہی تھی نا، اس لیے میں نے چینج کر لیا، اور میں اب نماز پڑھ کے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے مجھے سجدے کی توفیق دی ہے، اور تا قیامت تک جتنی دیر میری زندگی ہے اتنی دیر تک میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایسے ہی 5 وقت اپنی بارگاہ میں لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کیا کریں، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ کئی ہمارے ساتھ تھے، دوست ہمارے احباب تھے، اور آج نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ، اسی کو دیکھتے ہوئے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے، کس نے نہیں جانا ادھر، اور ہمیں اپنی آخرت اور قبر و حشر کی تیاری کرنی چاہیے، اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو وہاں ہمارے کسی نے کام نہیں آنا، ہمارے اعمال اور ہمارے حضور نے ہمارے کام آنا ہے۔ اس لیے یہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور ہم جتنا نماز پڑھیں گے اتنی حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اور اتنا ہی ہم دین اسلام کے قریب ہوں گے، اتنا ہی ہم حضور کی نظروں کے سامنے زیادہ آئیں گے۔ اور اس لیے آپ لوگ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اور دل کے ساتھ پورے غور و توجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا کریں، سجدہ ریز ہوا کریں، تاکہ ہمیں کوئی بھی مشکل آنے سے پہلے نا اپنا مالک یاد ہو، اللہ یاد ہے تو، اور ہماری مشکل آنے سے پہلے ہی ہمیں چل جائے کرے گی، ہم اگر ایسے ہی اللہ کو یاد کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارے چرچے کر دوں گا۔ اسی کے ساتھ ہی نا 1:15 ہو گیا، 1:30 بجے نماز کھڑی ہو جائے گی، آدھا گھنٹہ نہیں لگتا نماز پڑھنے میں، اور زیادہ سے زیادہ میں سب احباب سے کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہم جتنا اسلام سے دور ہوں گے نا اتنا ہم کفر کے نزدیک ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے نا نماز پڑھ لی ہے ظہر کی، اور اب گھر جاؤں گا، اتنی دھوپ پڑ رہی ہے نا، ویسے میرا دل کر رہا ہے گھر جا کے سو دوں، کیونکہ میں صبح کا اٹھا ہوں 5 بجے، بھجے کی نماز کے بعد میں نے نا نیند میری آنکھیں درد کر رہی ہیں، اور اب میں سوؤں گا ظہر سے لے کر اثر تک انشاءاللہ، پھر میں اپنی مسجد میں نماز پڑھانے جاؤں گا اثر کی۔ اب تو نا بائک خراب ہو گئی تھی اس لیے نہیں میں گیا، اور اللہ کا شکر ہے اس کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کہ اس نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا۔ اور میں نے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، سب سے جو دوست میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ نا نماز پڑھا کرے، کیونکہ اسلام نا دین سارا نماز سے ہے، سنت ہے حدیث کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ نماز قائم کرو۔ اگر میں آپ لوگوں کو ایسے ہی حکم دیتا رہتا کہ نماز پڑھو، تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہی آنا تھا کہ خود تو پڑھتا نہیں ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں پہلے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اب 1 سال ہو گیا کہ میں نمازیں پڑھا رہا ہوں لگاتار، اور مجھے ویسے بھی اگر آپ لوگ نہ سوچتے تو میرے ذہن میں ہی آنا تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا تھا امرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم خود تو نماز کا حکم دیتے ہو ان کو، لیکن خود بھول جاتے ہو کہ تم نے پڑھنی ہے کہ نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے اپنی روٹین سے ہی کی، خود کو نماز پڑھنے پہ لگایا، اور اللہ کا شکر ہے اب مجھے 1 سال ہو گیا نماز پڑھاتے ہوئے، اور آپ سے گزارش ہے پڑھا کریں۔